بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم امیر جماعت اسلامی جناب صلاۃ الحق صاحب، معزز خواتین و حضرات، آپ نے یہاں مجھے آنے کی دعوت دی تو میری صحت تو اچھی نہیں تھی، لیکن میں نے کہا مولانا مودودی کے ہم پر اتنے احسان ہیں، مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے. معزز خواتین و حضرات، مولانا مودودی صاحب سے میرا پہلا تعارف 1945 میں میرے ایک استاد نے کروایا تھا. میں اس وقت غالباً نبی جماعت میں پڑھتا تھا، تو ہمارا جو اسکول تھا سرسا ہائی اسکول تھا، اس میں زیادہ اساتذہ اور طلباء غیر مسلم تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے. اور جب کبھی مسلمان استاد وہاں آتے تعینات ہو کر تو میں بے پناہ خوشی ہوتی تھی کہ ایک مسلمان استاد آ گئے. تو اس زمانے میں ہمارے سرسے میں تعینات ہوئی، ان کا نام تھا ناظم الدین نام تھا. وہ ہمیں حساب پڑھاتے تھے، لیکن اردو ادب پر بھی ان کی بڑی گہری نگاہ تھی. تو ان سے وہ چونکہ اکیلے تھے تو وہ ہمیں کھانے پر، چائے پر، ناشتے پر بلاتے رہتے تھے، ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہتی. تو پاکستان کا مسئلہ ابھی چل رہا تھا، مذاکرات ہو رہے تھے، کانگریس کے گاندھی جناح کے شملہ کانفرنس بھی اسی وقت ہوئی تھی. تو میں ان سے ان تمام باتوں پر سوال پوچھتا رہتا تھا. ایک دن میں نے ان سے پوچھا، اور وہ بڑے ہمارے ایسے استاد تھے جن کا میں بہت احترام کرتا تھا اور ان پر بڑا اعتماد کرتا تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں آج کا سب سے بڑا ادیب کون ہے؟ انہوں نے کہا سید ابوالعلا مودودی. اور انہوں نے کہا ان کی تحریر میں جو روانی ہے، جو تاثیر ہے، اور جس طرح وہ بات لکھتے ہیں، جس طرح وہ جس قاری کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، قاری بہتر چلا جاتا ہے. تو بس ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ذہن پر مولانا کا ایک نقش ثبت ہوا. اور پھر میں نے وہ سرسے میں جو بہت پسماندہ علاقہ تھا، تو وہاں پھر میں نے جماعت اسلامی کی کتابیں، مولانا کا ترجمان القرآن، میرے بڑے بھائی تھے حافظ افروغ حسن، ان کا انتقال ہو گیا، وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے، وہاں ترجمان القرآن آتا تھا ان کے پاس. تو میں نے پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد وہ چھوٹی جو کتابیں اس وقت ہمارے پاس دستیاب تھیں، شہادت حق مجھے یاد ہے، دینیات تھا، خطبات تھے، سلامتی کا راستہ تھا. تو وہ پڑھ کر ہم پھر جب پاکستان بنا تو میں لاہور آ گیا. تو لاہور جب میں آیا دسمبر سن 47 کے وسط میں غالباً آیا. تو آتے ہی سب سے پہلے میں نے کہا کہ مجھے مولانا مودودی سے ملنا چاہیے. اور میں یہاں نیا آدمی، نہ یہاں شہر کا پتہ، نہ کسی کو نہ زبان آتی تھی، یہاں پنجابی، خیر وہ بھی کرتے کراتے سب ورجی کوارٹرز میں ہم آ کر ٹھہرے تھے. تو میں کرتا کراتا میں منصورہ پہنچا. اور منصورہ نہیں، ان کا جو مولانا کی جو اقامت گاہ تھی، تو وہ اس پر وہ بڑے مصروف تھے. تو مجھے کسی صاحب نے کہا کہ بھی وہ کل درس قرآن شروع کرنے والے ہیں فلاں مسجد میں، وہاں تم آ جاؤ تو تمہاری مولانا سے ملاقات ہو جائے گی. چنانچہ مجھے وہ یاد ہے، دسمبر کا مہینہ، سردی تھی کافی. میں وہاں سے اچھلے سے چل کر پیدل، وہ مسجد تھی رحمان پورے کو جاتے ہوئے، وہاں ہم نے نماز پڑھی، مولانا کو دیکھا، درس قرآن سنا. اور وہ جو بڑی ایک تمنا تھی ان کو دیکھنے کی، تو بس اس وقت سے جو ایک تعلق قائم ہوا مولانا کے ساتھ، وہ آج تک اللہ کے فضل سے قائم ہے. اور میں اختصار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ میں جو کچھ تھوڑی بہت لکھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، وہ مولانا کی تحریروں سے مجھے حاصل ہوئی. میں نے انہیں پڑھا، بار بار پڑھا، ان سے ملاقاتیں ہوئیں. اور غالباً پہلا مفصل انٹرویو بھی ہم نے اردو ڈیش کے لیے لیا، انہوں نے 3 قسطوں میں دیا. تو بس وہ رشتہ چلتا چلا گیا. وہ تو اس عہد کے بڑے مجدد تھے،
انہوں نے کیا انقلاب برپا کیا، ایک علم الکلام نیا دیا. اور جیسے کہ دوستوں نے یہاں بتایا کہ صرف لکھا ہی نہیں بلکہ جو تصور دیا اس کے مطابق جماعت کی تشکیل کی، اس کی جد و جہد کے راستے اختیار کیے، بہت سے راستوں میں سے گزرے. تو میں یہ بہت اختصار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی وہ غزل یاد آتی ہے جب ان کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی. تو میں اس وقت لاہور میں تھا اور میں اس وقت نہر کے کنارے میں سیر کرنے کا اس کو بڑا عادی تھا آیا. تو اسی وقت میں نے یہ خبر سنی مولانا کی کہ ان کو سزائے موت دی گئی ہے. بس پھر میں وہ آنسوں کا جو ان سے تعلق تھا تو بس اس تعلق کے نتیجے میں پھر ایک غزل اسی وقت میرے ذہن کے اوپر ہوئی اور میں نے لکھا. اس میں بعد میں کچھ ترامیم بھی کرتا رہا، لیکن میں اس کو سناتا ہوں کہ کتنے بڑے عظیم تھے، انہوں نے کیا اور کس طرح کیا اور کیسا نقشہ جمایا اور کیا اس تاریخ کا رخ بدلا. تو وہ یہ تھا کہ غزل کا ہے، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت، آلام و مصائب سہ نہ سکے، شمشیر و صدا کی دھاروں پر حرف صداقت کہہ نہ سکے. ایک جذب حصول مقصد نے یوں حرص و ہوا سے پاک کیا، ہم وقت کے آگے جھک نہ سکے، ہم وقت کے رو میں بہہ نہ سکے. جس بات پہ تم نے ٹوکا تھا اور دار پہ ہم کو کھینچا تھا، مرنے پہ ہمارے عام ہوئی، گو جوتے جی ہم کہہ نہ سکے. تھے تم سے زیادہ طاقتور پر چشم فلک نے دیکھا ہے، توحید کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے. الطاف محبت اور ہے کیا ایک جذب درود، الطاف محبت اور ہے کیا ایک جذب درود، جو وہ آخری شب کی آہیں بنی جو آنکھ سے آنسو بہہ نہ سکے. تو جناب یہ غزل تھی اور یہ ایک تعلق تھا اور سب کچھ ہم نے دیکھا کیسے انہوں نے موت کا سامنا کیا اور پھر اس کا جو سارا معاشرے پر اس کا جو گہرا اثر ہوا. تو حضرات، مولانا کے بارے میں ابھی شامی صاحب نے جو تجویز پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اس پر عمل ہونا چاہیے. مولانا کے نام سے ایک یونیورسٹی بننی چاہیے، کم از کم. بہت دیر ہو گئی ہے، یونیورسٹی بننی چاہیے. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے نام سے کوئی ٹی وی چینلز بھی ہمیں قائم کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے اور میڈیا میں ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں اپنے خیالات، افکار اور اسلامی تصورات کے دینے میں. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جناب سراج الحق صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کی شخصیت جتنی عظیم ہے تو کبھی کبھی آپ کو مولانا کی یاد میں جو جلسہ ہے وہ مار روڈ کے اوپر جو بہت بڑا ہال ہے اس میں کرے، تاکہ لگے کہ یہ صرف جماعت اسلامی کے لیڈر نہیں ہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیڈر ہیں جو اسلامی فکر کو، افکار کو اور نئے علم کلام کو سمجھتے ہیں اور جن کی زندگیوں میں زبردست انقلاب برپا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا ایک جدید آپ نے ایک نقشہ دیا ہے اور اس سے امید ہے کہ اور چیزوں کو بھی آپ ماڈرنائز کریں گے. تو میرا یہ چند گزارشات ہیں جن پہ آپ غور کر لیجیے گا. ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں. شکریہ.